الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان سے دل کا قرار لیتے ہیں، دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں۔ ان سے دل کا قرار لیتے ہیں، دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں۔ ان کی محفل سجا کر ہم اپنی قسمت سوار لیتے ہیں۔ ان کی محفل سجا کر صائم اپنی قسمت سوار لیتے ہیں۔ یہی ہم سب کی حسرت ہے، یہی ہم سب کی تمنا ہے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کھلا دیجئے ہمارے دل کے غنچے، حضور آپ کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کھلا دیجئے ہمارے دل کے غنچے، حضور ہم سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ پاک تمام مریدین اور محبت والوں کے اوپر اپنا خاص کرم، خاص رحمت فرمائے، جنہوں نے اس عظیم و شان محفل کا انعقاد کیا مل جل کر، اور ہم سب ان کے وسیلے سے اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل میں حاضر ہونے والوں کو، اس محفل کو سجانے والوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، جس طرح مریدین محبت والے 11ویں مناتے ہیں، اسی طرح یہ وہ محبت والے مریدین اور محبت وہ رکھنے والے ہیں جو اپنے مرشد کا عرس مناتے ہیں۔ حضرت گرامی، مقام طور ہے، وادی طوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں ایک درخت کے قریب سے گزرتے ہیں۔ درخت سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے نالین مبارک کو اتار دیجئے، آپ ایک مقدس وادی میں آ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نالین مبارک کو اتارتے ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں، اے موسیٰ، اس درخت سے آنے والی آواز اتنی میٹھی ہے، اتنی حسین ہے، اس کا جلوہ کتنا حسین ہوگا، اس کا دیدار کتنا حسین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ کرا، میں تجھے بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے سر کی ان آنکھوں سے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے جواب آتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو نے اپنے سر کی ان آنکھوں سے میرے دیدار کا سوال کیا ہے۔ موسیٰ، میں نے آدم سے لے کر رہتی کائنات تک اپنے دیدار کرانے کے لیے نگاہ بنائی تو ایک بنائی ہے، نگاہ ہے تو نگاہ مصطفیٰ ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام تم میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام 9 دفعہ سوال کرتے رہے گئے، رب ارنی، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ کرا۔ 9 دفعہ یہی جواب آتا رہ گیا، لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حسن ذات کے بجائے حسن صفات کا ایک پردہ ہٹایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ امام شرانی طبقۃ الکبریٰ میں ایک خوبصورت حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی پہلی نگاہ کائنات میں چہرے مصطفیٰ پر پڑتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں خیال کرتی ہوں اے آمنہ کیوں نہ پہلا بوسہ تو ہی مصطفیٰ کے رخساروں کو دے لے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی میں سوچتی ہوں، دل میں خیال کرتی ہوں، اپنے لبوں کو حضور کے چہرے کے قریب کرنا چاہتی ہوں، ایک بادل آ جاتا ہے، چھا جاتا ہے، حضور بادلوں میں چھپ جاتے ہیں، میں حضور کو بوسہ نہیں دے سکتی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتی ہوں کہ حضور سبز غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، میری گود میں موجود ہیں، اور حضور کے دہانے ہاتھ میں موتی تھے، یہ پہلے موتی نہ تھے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک مبارک ہو، ان موتیوں کو عام موتی مت سمجھنا، مجھ رب کائنات نے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ساری کائنات میں خزانوں کی کنجیوں کا مالک اپنے محبوب کی ذات کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دابا محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو ڈیندے دکھیندے گزر گئی۔ حضرت ام ایمن حلیمہ سعدیہ کو اندر لے جاتی ہیں اپنے حجرے مبارک کے اندر۔ آپ کے اور میرے میٹھے کملی والے آقا پنگوڑے کے اندر آرام پذیر ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھتی ہوں، سینے مبارک پر جس وقت ہاتھ رکھتی ہوں کملی والے آقا اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، میں حیران و پریشان ہو جاتی ہوں۔ جیسے ہی کملی والے آقا اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، ان کے آنکھوں سے نور کی لاٹ ہوتی ہے جو خدا کے عرش تک جا رہی ہوتی ہے، اور خدا کے عرش سے نور کی برسات ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے سینے مبارک پر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی نور کی برسات میں میں کملی والے آقا کو اپنی گود میں اٹھا کے اونٹنی پہ سوار کر کے خدا کے گھر کے قریب لے جاتی ہوں۔ اب جو روایت پیش کر رہا ہوں شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں کملی والے آقا کو اونٹنی پہ سوار کر کے بیت اللہ کے قریب خدا کے گھر کے قریب لے جاتی ہوں۔ خدا کا گھر 360 بتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ کتنے بتوں سے؟ 360 بتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں کملی والے آقا کو جس بت کے قریب لے کر جاتی، بت گرتا، سجدہ کرنا شروع کر دیتا۔ بتوں کا بڑا بت ہمبل تھا، جس وقت اس کے قریب لے کر جاتی ہوں وہ کملی والے آقا کو دیکھتا ہے، گر کر سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے حجر اسود تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو زمین پہ لٹا دیتی ہوں، حجر اسود کے سامنے جھک کر حجر اسود کا بوسہ کرتی ہوں۔ جب بوسہ کر کے فارغ ہوتی ہوں کملی والے آقا کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہوں، دل میں خیال کرتی ہوں اے حلیمہ کیوں نہ کملی والے آقا کو بھی حجر اسود کے سامنے جھکا کر حجر اسود کا بوسہ کراؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں دل میں خیال کرتی ہوں اے آمنہ کیوں نہ کملی والے آقا کو بھی حجر اسود کے سامنے جھکا کر حجر اسود کا بوسہ کراؤں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سوچتی ہوں عرش میں موجود رب کائنات جبریل امین کو فرماتا ہے جبرائیل
جلدی جا حجر اسود کو کہہ دے کہ میرا محبوب پہلی دفعہ تیرے پاس آیا ہے، قبل اس کے کہ میرا محبوب تجھے بوسہ کرے، حجر اسود اٹھ میرے محبوب کا بوسہ لے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حیران و پریشان ہو جاتی ہوں، حجر اسود اوپر آ جاتا ہے، کبھی حضور کے لبوں کو چومنا شروع کر دیتا ہے، کبھی حضور کے رخساروں کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ بنائی کیا خدا نے سونی صورت محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، ارے خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی، وہ صورت ہے محمد کی۔ یا رسول اللہ، یا حضرت گرامی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں حضور کو اپنے دیس لے جاتی ہوں، اپنے گھر لے جاتی ہوں، میری بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، حضور کے آنے کی برکت سے میرے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، ہمسایوں سے برتن لیے وہ بھی دودھ سے بھر گئے۔ میں دیکھتی تھی جب حضور کو جھولا دینے والا کوئی نہ ہوتا، حضور کا جھولا خود بخود جھل رہا ہوتا تھا۔ حضرت گرامی اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کروانا تھا، اس کے کتنے طریقے تھے؟ اس کے دو طریقے تھے۔ کتنے طریقے تھے؟ یا خدا مکان میں آتے یا مصطفیٰ لا مکان جاتے۔ اگر خدا مکان میں آ جاتا تو تعین ہو جاتا، تغیر ہو جاتا، کسی کی 10 مرلہ زمین ہے، کسی کی ایکڑ ہے، کسی کی مربع ہے، تو اللہ تو ہر حد سے پاک ہے۔ اگر وہ مکان میں آ جاتا تعین تغیر ہو جاتا، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو لا مقام پہ بلا لیا۔ اب لا مقام وہ ہے جس کی حد نہ ہو، بلایا بھی اس کو جاتا ہے جس کی حد نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لا مقام پہ بلا کے یہ بتا دیا کہ میں رب ہونے کی اعتبار سے لا حد ہوں، میرا یار محبوب ہونے کی اعتبار سے لا حد ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو لا مقام پہ بلا کے سامنے بٹھا کے بتا دیا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کرامات عطا کی ہیں، معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، عصا مبارک دریا میں پانی میں مارا، عصا زمین پہ پہنچا، زمین کو لگا، معجزہ ظاہر ہوا، پانی میں سے رستہ بن گیا۔ اور ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے غلام ہیں، ماننے والے ہیں کہ جس کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ پہاڑی کے اوپر کھڑ کے، زمین کے اوپر کھڑ کے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عصا زمین پر پہنچا، معجزہ ظاہر ہوا، انگلی کا اشارہ آسمان کے اوپر چاند کی طرف ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ تمام نبی آس کرتے رہ گئے، اے اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے محبوب کا امتی اور غلام بناتا۔ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جتنا بھی رب کائنات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا امتی اور غلام بنایا اور مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے۔ آگ مبارک میں جاتے ہیں، اپنے جسم نبوت کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ آگ اثر نہیں کرتی،
آپ کے اور میرے میٹھے کملی والے آقا جس شے کو ہاتھ لگا دیں، جس شے کی نسبت کملی والے آقا سے ہو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عنہا گھر مبارک میں روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں، کملی والے آقا گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بی بی پاک کو فرماتے ہیں اے عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی روٹی بنا کے تنور میں لگاتا ہوں۔ آپ کے اور میرے میٹھے کملی والے آقا نے روٹی بنا کے خود تنور میں لگائی، روٹی تنور میں لگا کے حجرے مبارک کے اندر تشریف لے گئے۔ کافی وقت گزر گیا، کافی ٹائم گزر گیا، آپ کے اور میرے میٹھے کملی والے آقا نے فرمایا اے عائشہ کوئی مہمان تو نہیں آ رہے، کوئی زیادہ روٹیاں تو نہیں پکا رہی؟ بی بی پاک فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹیاں وہی 3 ہیں، جس پیڑے کو آپ نے روٹی بنا کے تنور میں لگایا ہے یا رسول اللہ اس پر آگ بھی اثر نہیں کر رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجود نبوت کے ساتھ اپنے جسم مبارک کے ساتھ آگ میں جاتے ہیں، آگ اثر نہیں کرتی۔ آپ کے اور میرے میٹھے کملی والے آقا جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اس کو پر بھی آگ اثر نہیں کرتی۔ یہ گال حق کے کوئی خواب کہنی، سوال ایجھے جواب کہنی، حساب ہر شید عتیس ظفر نبید عشق حساب کہنی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نعتیں لکھتے تھے، ربائیاں لکھتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ربائی لکھ کر، نعت لکھ کر اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو ربائی سناتے ہیں، شعر سناتے ہیں، نعت سناتے ہیں۔ مرشد کہتے ہیں ربائی سن کر اے امیر خسرو تمہاری نعت بہت اچھی ہے، بہت خوب ہے، لیکن شیخ سعدی جیسی ربائی جیسا جواب نہیں۔ پھر امیر خسرو جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ اچھی نعت، اچھے اشعار، اچھی ربائی لکھ کر مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مرشد کریم کو نعت سناتے ہیں، ربائی سناتے ہیں۔ مرشد کریم سنتے ہیں، سن کر کہتے ہیں اے امیر خسرو تمہاری نعت بہت اچھی ہے، ربائی بہت اچھی ہے، لیکن شیخ سعدی جیسی ربائی جیسا جواب نہیں۔ تیسری بار جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ اچھی نعت لکھتے ہیں، اچھی ربائی لکھتے ہیں، پھر اپنے مرشد کریم خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سناتے ہیں، نعت سناتے ہیں، ربائی سناتے ہیں۔ مرشد کریم کہتے ہیں اے امیر خسرو ربائی بہت اچھی ہے، نعت اچھی ہے، بہت خوب لکھی ہے، لیکن شیخ سعدی جیسی ربائی جیسا جواب نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ تھے تو مرید، ہمت کر کے جسارت کر کے پوچھا سونا ان کی ربائی میں ایسی کیا بات ہے کہ میں ہر دفعہ اور ربائی لکھ کے آتا ہوں اور ہر دفعہ آپ یہی کہتے ہیں کہ ان جیسی ربائی جیسا جواب نہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج رات کو آنا، میں تمہیں بتا دوں گا، دکھا دوں گا کہ کیا بات ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کریم کے پاس رات کو پہنچتے ہیں اور مرشد وظائف میں مصروف ہوتے ہیں، امیر خسرو کو آتا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ جب مرشد کی نگاہ پر پڑتی ہے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کیا دیکھتے ہیں کہ مرشد کے سامنے محفل سجی ہوئی ہے، امام الانبیاء سرور دو جہاں موجود ہیں، اہل بیت کرام موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور شیخ سعدی کلام سنا رہے ہیں۔ بالغ العلا بکمال ہی کشفت جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ جب کلام شیخ سعدی سنا لیتے ہیں، کملی والے آقا فرماتے ہیں اے شیخ سعدی پھر سناؤ۔ پھر شیخ سعدی وہی کلام پڑھتے ہیں، بلغ العلا بکمال ہی۔ جب پڑھ لیتے ہیں
پھر امام الانبیاء اللہ کے محبوب آپ کے اور میرے میٹھے کملی والے آقا فرماتے ہیں اے شیخ سعدی پھر سناؤ، پھر سناتے ہیں، پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر سناتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں سونا میری ربائی تو بہت اچھی تھی، آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ حضرت شیخ سعدی جیسی ربائی جیسا جواب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ربائی لکھ رہے تھے، یہی ربائی لکھ رہے تھے تو 3 مصرے لکھے تھے، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ سو گئے، آپ کو نیند آ گئی تو کملی والے آقا کا دیدار ہوتا ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں اے شیخ سعدی پریشان کیوں ہو؟ سونا 3 مصرے لکھے ہیں، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں کملی والے آقا وہ 3 مصرے سناؤ۔ حضرت شیخ سعدی خواب میں کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت تو جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں اے شیخ سعدی پڑھو صلو علیہ وآلہ، پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ حضرت اویس کرنی ہے رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوا آپ نے ماں کو کہا ماں تھوڑی دیر اجازت تو دو، میں پیارے کملی والے آقا امام الانبیاء اللہ کے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تم چلے گئے، مجھ پر وقت آ گیا تو میرے کفن دفن کا انتظام کرنے والا کون ہوگا؟ میرے جنازے کے کندھے کو کندھا دینے والا کون ہوگا؟ میری قبر کی موری کو بند کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت ویسے کرنی یہ سن کر خاموش ہو جاتے، ماں سکون کی نیند سو جاتی۔ لوگ سوچتے کہ ویسے کرنی اپنے گھر میں آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا حضرت ویسے کرنی کرن کی گلیوں میں چلے جاتے، مکے سے مدینے سے آنے والے تاجروں کو روک روک کے پوچھتے ارے کوئی تو ہو جو مجھے بتائے کہ میرے سرکار کا چہرہ کیسے ہے، میرے آقا کی زلفیں کیسی ہیں، میرے آقا کے لب کیسے ہیں، میرے آقا کا قد کیسا ہے، میرے آقا کی گفتار کیسی ہے، میرے آقا کی چال کیسی ہے، ارے کوئی تو ہو مجھے بتائے۔ اسی عالم میں صبح ہو جاتی۔ صبح جب ہوتی ویسے کرنے کی دھاڑ نکلتی کہ آج کا دن پھر کملی والے آقا کی زیارت کیے بغیر گزر جائے گا۔ 15 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن نبینا ماں نے ویسے کرنی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ ویسے کرنی کو لگا، ماں کی دھاڑ نکلی جس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ چکا تھا۔ ماں نے کہا اے اویس اتنی محبت کرتا ہے سرکار سے کہ تیرے عشق میں، تیرے عشق کی وجہ سے تیرے جسم کا گوشت بھی ختم ہو گیا۔ ماں بہت محبت کرتا ہوں آقا سے، اپنی روح تک آقا کے قدموں میں قربان کر چکا ہوں۔ ماں تھوڑی دیر تو اجازت دو، میں آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تھوڑی دیر اجازت دیتی ہوں، جلدی جانا، جلدی لوٹ کے آنا۔ ماں جلدی آ جاؤں گا۔ حضرت ویسے کرنی مدینے پاک پہنچتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ آقا کا گھر کہاں ہے، حجرہ مبارک کہاں ہے؟ صحابہ بتاتے ہیں کہ فلاں حجرہ مبارک ہے۔ حضرت ویسے کرنی دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں، اندر آواز آتی ہے کون؟ حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہ ہوں، اونٹ چرانے والا چرواہ ہوں، نام ویس رکھتا ہوں، 2 کپڑوں میں 2 چادروں میں آیا ہوں، آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے اے ویس 3 دن بیت گئے، 3 دن گزر گئے، آقا مدینے سے باہر جا چکے ہیں۔ ویسے کرنے کی دھاڑ نکلتی ہے،
آنکھوں سے آنسو کی بارش ہوتی ہے. 15 سال انتظار کرتا رہ گیا, 15 سال ماں سے اجازت لیتا رہ گیا کہ تھوڑی دیر اجازت دو, آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جب ماں نے اجازت دی, آقا بھی گھر موجود نہیں ہے, جلدی گھر لوٹ کے جانا ہے, میرا نصیب میرے ساتھ. ویسے کرنی کہتے ہیں آقا کو میرا سلام پیش کرنا. آقا کو کہنا ویسے کرنی آیا تھا, کرن کی گلیوں سے بکریاں چرانے والا چروا تھا, نام اویس رکھتا تھا. حضرت ویسے کرنی پیغام دے کے گھر لوٹ جاتے ہیں. کچھ لمحے کے بعد, کچھ وقت کے بعد کملی والے آقا اپنے حجرے مبارک کے دروازے پہ پہنچتے ہیں, رک جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اپنی ازواج محترمات کو کہ کون آیا تھا, یہ جو خوشبو میرے لیے چھوڑ کے گیا ہے یہ کون آیا تھا. بی بی پاک کہتی ہیں سونا ویسے کرنی آئے تھے. جیسے ہی ویسے کرنی کا نام لیتے ہیں آقا کی آنکھوں سے آنسو کی بارش ہوتی ہے. بی بی پاک کہتی ہیں کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چروا تھا, نام ویسے کرنی رکھتا تھا, 2 کپڑوں میں آیا تھا, گودڑی والا فقیر تھا. سونا سلام پیش کر گیا ہے, آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا. آپ ادھر ہی رک جاتے ہیں, اپنے دروازے پہ بلاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو, بلاتے ہیں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو. کہتے ہیں یہ میرا جبہ مبارک لے جاؤ, کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہ ہے, نام ویسے کرنی رکھتا ہے, اس کو یہ جبہ بطور تحفتاً دینا, اس کو کہنا کہ آقا سلام بھیجتے ہیں, جبہ تحفے میں بھیجتے ہیں. کہتے ہیں اے ویس تیری رب بہت سنتا ہے, ویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. یا رسول اللہ, یا اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کرن پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ویسے کرنی کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چروا کہاں ملے گا. لوگ کہتے ہیں وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہوں گے. آپ جنگل میں جاتے ہیں, صحابہ کرام اہل بیت کرام, تو ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے, 2 چادروں میں ہوتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے. حضرت ویسے کرنی اپنا نام چھپا کے کہتے ہیں میرا نام آنا عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے, ہم وہ نام سننا چاہتے ہیں جو حضور کے لبوں سے, حضور کی زبان سے تمہارا نام سنا ہے. حضرت ویسے کرنی فرماتے ہیں, خوشی سے فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرا نام ویسے کرنی ہے, کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چرواہ ہوں, نام ویس رکھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ویسے کرنی, امام الانبیاء اللہ کے محبوب نے سلام بھیجا ہے اور تحفتاً یہ جبہ مبارک آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور پیغام بھیجا ہے اے ویس میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا, تیری رب بہت سنتا ہے. ویس تیری رب بہت سنتا ہے. ماں کا مقام دیکھیں, آقا کے دور میں رہ کے ماں کی اجازت کے بغیر آقا کی زیارت کے اجازت نہ ملی, اس وقت تک آقا کی اجازت کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے. اور وہ بھی بدقسمت لوگ ہیں جو کہتے ہیں رشتہ داروں کو, دوستوں کو کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, میرے بھائی نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. اگر ان بد قسمت لوگوں سے پوچھا جائے سوتے کہاں ہو,
چھت کے نیچے سوتے ہو یا کھلے آسمان تلے سوتے ہو؟ کہتے ہیں چھت کے نیچے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر سوتے ہیں۔ پوچھا جائے یہ گھر کس نے بنایا؟ کہتا ہے ابا نے اماں نے بنایا۔ پوچھا جائے کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہتے ہیں گندم کا انتظام ابا کرتا ہے، روٹی اماں پکاتی ہے، آگ اماں جلاتی ہے، جھاڑو اماں دیتی ہے، کپڑے اماں دھوتی ہے۔ اگر پوچھا جائے یہ موٹر سائیکل، یہ کار کس نے لے کے دی؟ یہ موبائل فونز کس نے لے کے دیے؟ کہتا ہے ابا اماں نے لے کے دیے، بھینس بیچی، گائے بیچی، فصل آئی اور لے دیا۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے چاچا، ماما، پھپھی، تائی، دوستوں کو کہتے ہیں میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ارے محبت ماں کی دیکھنی ہے، بیٹے کی دیکھنی ہے تو ویسے کرنی کو دیکھو۔ آقا کی زیارت کے لیے ماں نے اجازت نہیں دی، گھر سے قدم آقا کی زیارت کے لیے نہیں بڑھایا۔ اور کملی والے آقا سے پوچھتے ہیں جن کی ہم امت ہیں، جن کو سن کر ہم نے اسلام قبول کیا، جن کو اللہ نے ہمارا محبوب بنا کے بھیجا، اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا، نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے؟ کملی والے آقا فرماتے ہیں جو شخص، جو بندہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں حج ادا کرنے ہم جاتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، سال 2 سال 3 سال 5 سال، انجانے کی حالت میں ہم نے کسی کو دھکا دے دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، انجانے کی حالت میں ہم نے کسی کو غصے کی نگاہ سے دیکھا، انجانے کی حالت میں ہم نے کسی کو غصہ کر دیا، پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں جس نے محبت کی نظر سے ایک دفعہ اپنے والدین کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی بیٹھا تھا لاڈلا، جیسے لاڈلا مرید ہوتا ہے نا، ایک ایسے صحابی بیٹھا تھا سونا، اگر ہم 100 دفعہ دیکھیں اپنے والدین کو محبت کی نظر سے سونا، پھر آپ کے اور میرے میٹھے کملی والے آقا نے فرمایا رب کی رحمت کو کم مت سمجھنا، 100 دفعہ محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ 100 دفعہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور شخص بیٹھا تھا سونا، میرے ماں باپ تو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مجھے ابھی پتا چل رہا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بد نصیبوں کی لسٹ میں تو شامل نہیں ہو گیا؟ کملی والے آقا نے فرمایا رب کی رحمت کو کم مت سمجھو، جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جانا، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کا ادب کیا کرے، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، ہر مسلمان کو ہر کسی کا ادب کرنا چاہیے۔ کملی والے آقا نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، کیا پڑھ رہا ہوتا؟ نماز پڑھ رہا ہوتا، رکوع میں ہوتا، سجدے میں ہوتا، اور ماں کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں مجھے پکارتی، میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی خدمت میں پیش ہو جاتا۔ ماں باپ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کا گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرے اپنے والدین کو ناراض نہیں کریں گے تو آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کے والدین ناراض تو رب ناراض۔ جب ماں باپ ناراض ہوں گے ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نہیں نکلے گی، اور آپ کے ہر کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں بھی برکت نہیں ہوگی۔
حضرات گرامی، ٹائم بہت ہو چکا ہے، آخری حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، مختصر سی حدیث پاک ہے۔ دشمن اسلام ابو جہل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، یہ بتائیں کہ میری اس بند مٹھی کے اندر کیا ہے۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھتا ہے تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ تیری مٹھی والی چیز خود بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر مان لے گا۔ اس نے کہا یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں سن ابو جہل، دشمن اسلام، سن، تیری مٹھی کے اندر 6 پتھر ہیں، 6 کنکر ہیں۔ سرکار کا یہ فرمانا تھا، ہر کنکر نے، ہر پتھر نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے زمانے میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا۔ یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے راستہ نہیں جاتا۔ مزہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مریدین محبت والوں کا یہ محفل جشن عید میلاد النبی و عرس مبارک حضرت خواجہ محمد حامد اللہ رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کا منانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کا ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام حاضرین کو عرس مبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ جنہوں نے مل کے اپنے مرشد کا عرس منایا اور ہم سب کی ملاقات کرائی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ابھی 5 منٹ جو ہے وہ 5 منٹ کی حاضری دیں گے، جیسے فتح پور کمال شریف میں ہمارے یہ اول اور آخر قوال محمد اقبال فریدی حامدی، وہاں جو ہے اول و آخر ہے۔ 5 منٹ میں یہ سلام پڑھیں گے، اس کے بعد ختم پاک ہوگا، دعا ہوگی، لنگر پاک تقسیم ہوگا، لنگر پاک کھانے کے بعد دعا ہوگی، پھر مصافحہ ہوگا، ملاقات ہوگی۔